آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ NSF اسکیموں میں ہنرمندی کے اداروں کو شامل کرنے کی ضرورت، وزیر تعلیم کا بیان۔ دہلی کے وزیر تعلیم منیش سسودیا نے طلبہ میں خود اعتمادی کو فروغ دینے پر دیا زور، اور حکومت پنجاب تعلیم اور صحت کے شعبوں کو اولین ترجیح دے گی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ امریکہ کے نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے تعلیم اور ہنرمندی کے شعبوں میں ہندوستان کے ساتھ اپنے تعاون کو زیادہ وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں NSF کے ڈائریکٹر سیتھو رمن پنجناتھن نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے شعبوں اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت ہندوستان کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کی طاقت اس کی نوجوان آبادی اور مضبوط علمی بنیادوں میں پنہاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے متعدد خطوں کے مختلف اداروں میں ہنرمند طلبہ کا جم غفیر موجود ہے، جن کی نگہداشت ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا NSF کو ملک کے اعلیٰ اداروں کے علاوہ غیر معروف اداروں جیسے NITs، مرکزی یونیورسٹیوں اور ریاستی یونیورسٹیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہیے۔ NEP 2020 کے مطابق تعلیمی مہارتوں کے تسلسل کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر تعلیم نے پالی ٹیکنک، ITI اور کمیونٹی کالجز جیسے اداروں کو اس طرح کے تعاون کے دائرے میں لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ حکومت نے لوک سبھا کو مطلع کیا کہ ملک میں تعلیم کی تمام سطحوں بشمول پرائمری، اپر پرائمری اور سیکنڈری میں ترک تعلیم کی شرح مسلسل گھٹ رہی ہے۔ خواتین اور بچوں کی فلاح بہبود کی وزیر اسمرتی ایرانی نے یہ بات ایک تحریری سوال کے جواب میں کہی۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ گاؤں کے انجینئروں کا پروگرام جلد ہی گجرات میں شروع کیا جائے گا، جس کے تحت قبائلی نوجوانوں کو متعدد مہارتوں کی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ اپنے متعلقہ اضلاع کے اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہنرمندی کے فروغ اور کاروباری امور کے وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر نے گجرات کے ارکان پارلیمنٹ اور وزراء کے ساتھ بات چیت کی تاکہ قبائلی نوجوانوں کے لیے ان کے مقامی علاقوں میں ہنرمندی کے مواقع پیدا کیے جائیں، جس سے ان کی نقل مکانی کو کم کیا جا سکے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں بچوں کی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور انہیں ان کے تمام خوابوں کو پورا کرنے کی ترغیب بھی دینا چاہیے۔ سسودیا نے دہلی کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے ذریعے چلڈرن فرسٹ جرنل کے دوسرے شمارے کے اجراء کے موقع پر کلیدی خطبہ میں کہا کہ ہم کلاس روم میں بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، گھروں میں کس طرح کا رویہ اپناتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے، تبھی وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جے کرشن سنگھ روڈی نے کہا کہ بھگوت مان کی زیر قیادت ریاستی حکومت عوام کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور صحت سے متعلق خدمات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ لدھیانہ میں گجر برادری کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے دونوں شعبوں کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بجٹ میں 100 اسکول آف ایکسیلنس اور 16 میڈیکل کالجز کا اعلان کیا گیا تھا، جس سے پنجاب حکومت کے تعلیم اور صحت سے متعلق خدمات کو بہتر بنانے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی نے کراس ورڈ ایکسپیڈیشن 2022 کے فائنل میں 180 نمبرات حاصل کر کے نیشنل انٹر کالج مقابلہ جیت لیا ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کوزیکوڈ اور شری اٹل بہاری واجپئی میڈیکل کالج اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنگلورو بالترتیب 160 اور 120 نمبروں کے ساتھ دوسرے اور تیسرے پائیدان پر رہے۔ افتتاحی تقریب میں بہار کے ڈیولپمنٹ کمشنر IAS وویک کمار سنگھ، آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ممبر سیکریٹری پروفیسر راجیو کمار اور 1922 کے نیشنل کراس ورڈ چیمپئن کم چیف آربیٹر رام کی کرشنن نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی AICTE کے چیئرمین پروفیسر انل ڈی سہسر بدھے نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ کریں۔ انہوں نے AICTE کی مختلف اسکیموں کے بارے میں بھی مزید معلومات فراہم کی۔ سب سے امپورٹنٹ اس میں آزادی کا امرت مہوتسو کے اوپر ایک اسپیشل فیچر تھا، دس کراس ورڈ کرپٹک کمپٹیشن which we have called it as expedition.
NTA نے اعلان کیا ہے کہ CUET UG میں جو امیدوار 4 تا 6 اگست کے درمیان داخلے امتحان نہیں لکھ سکے تھے انہیں اب 24 تا 28 اگست کے درمیان تازہ سلاٹ میں جگہ دی جائے گی، جس کے لیے نئے ایڈمٹ کارڈ بھی جلد ہی جاری کیے جائیں گی۔ CUET UG کے دوسرے مرحلے میں کئی دشواریاں پیش آئی تھیں، جس میں 50,000 سے زائد امیدواروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ NTA نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد مختلف عوامل کا جائزہ لیا، جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے بھی شرکت کی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ستیش دھون اسپیس سینٹر نے پوسٹ گریجویٹ ٹیچر اور دیگر آسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ اہل امیدوار SDSC کی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے آسامیوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ دیگر تفصیلات کے لیے امیدوار سرکاری ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ NSF اسکیموں میں ہنرمندی کے اداروں کو شامل کرنے کی ضرورت، وزیر تعلیم کا بیان۔ دہلی کے وزیر تعلیم منیش سسودیا نے طلبہ میں خود اعتمادی کو فروغ دینے پر دیا زور، اور حکومت پنجاب تعلیم اور صحت کے شعبوں کو اولین ترجیح دے گی۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔